دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اللہ کے نبی کے نبی بنائے جانے سے پہلے عربوں کی حالت یہ تھی کہ ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا دوسری قوموں کے مقابلے میں۔ اس زمانے کی طاقتور قومیں تھیں رومی اور فارسی۔ رومی سے مراد آج کی پوری عیسائی دنیا، اور فارسی سے مراد ایران کی وہ تہذیب جو دو خداؤں کو مانتی تھی۔ ایک خدا ان کا یزداں کہلاتا تھا جو اچھائی کا خدا تھا، اور ایک اہرمن کہلاتا تھا جو برائی کا خدا تھا۔ ان دونوں تہذیبوں کے درمیان سینکڑوں سالوں سے کشمکش چلی آ رہی تھی، لڑائیاں چلتی آتی تھیں۔ عربوں کو وہ کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، عربوں کو وحشی سمجھتے تھے، یہ لوگ سانپ بچھو کھانے والے ہیں، ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تو عربوں کو کی عزت اور مرتبے میں اچانک اضافہ ہوا، اور وہی فارسی تہذیب جو اپنی تہذیب اور اپنی تاریخ پر فخر کیا کرتی تھی، بہت جلد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے صرف ہجرت کے صرف 14 سال بعد، یعنی قادسیہ کی جنگ جو ہے سن 14 ہجری میں ہوئی، 36,000 مسلمانوں نے 2.5 لاکھ سے زائد فارسی فوجوں کو شکست دی، اور ایران کو جھکنا پڑا اسلام کی اس لہر کے ساتھ۔ تو وہ اسلام میں داخل ہوئے لیکن دل سے داخل نہیں ہوئے، وہ اندر سے اسلام کو ناپسند کرتے رہے ہمیشہ سے۔ ان کے اندر یہ افتخار، یہ جذبہ تھا کہ ہم ان سے افضل تھے، یہ ہم پر آج حکمراں ہو گئے، یہ بدو لوگ۔ چنانچہ انہوں نے اندر اسلام کے خلاف جڑ کھودنا شروع کیا۔ شروع زمانے میں اسلام کافی طاقتور تھا، حضرت عمر کی دور تھا، اسی لیے حضرت عمر کو وہ دروازہ کہا گیا ہے حدیث میں جن کے رہتے ہوئے کوئی فتنہ سر اٹھا نہیں سکتا تھا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر نے ایک بار پوچھا تھا کہ مجھے ان فتنوں کے بارے میں بتاؤ جو سمندر کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مار رہا ہو، تو کہا ما لک ولہا یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، آپ کو ان فتنوں سے کیا لینا دینا ہے؟ آپ کے درمیان ان بینک و بینہا باب مغلقہ، ایک بند دروازہ ہے۔ کہا کہ وہ بند دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ وہ بند دروازہ توڑا جائے گا، اور حضرت عمر نے کہا کہ اگر وہ توڑا جائے گا تو پھر قیامت تک بند نہیں ہو پائے گا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر جانتے تھے کہ وہ دروازہ خود وہ ہے، یعنی خود انہی کی ذات۔ چنانچہ ان کے زمانے میں کوئی بھی فتنہ اگر اٹھتا تو فتنہ کو دبا دیتے۔ ہم نے کئی بار بیان بھی کیا، حضرت دانیال علیہ السلام کی لاش کا ایک قصہ ظاہر ہوا تھا مدائن میں، ایسی قادسیہ کے جنگ کے بعد نبی تھے، لاش ایک دم سالم، صحیح سالم تھی۔ اب لوگوں میں جذبہ، جانتے ہیں لوگ توہم پرست ہوتے ہیں، نبی کی لاش ہے تو کہیں جو ہے ان کو دیکھنے اور ان سے جو ہے برکتیں حاصل کرنے کے لیے دوڑ اور بھوڑ سی لگ گئی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس لاش کو مدینہ منگوائی، طلب کیا، اور راتوں رات 13 قبریں کھدوائی اور اس لاش کو ایسے دفن کر دیا کہ پتہ ہی نہیں چلا لوگوں کی وہ لاش کہاں دفن ہے۔ تو فتنوں کو بند کر دیتے، اگر اس لاش کی جگہ کو عام کر دیا جاتا تو اس لاش کو بھی مزار بنا لیا جاتا۔ ایک شخص اٹھا، سبیب بن عسل بن نباتہ، دین میں نئی نئی باتوں کو پیدا کرتا تھا، چنانچہ اتنے کوڑے لگائے کہ اس کے بعد سے اس جیسے لوگوں کو پھر دوبارہ اٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ ان کی شہادت جو ہوئی ہے وہ ایک ایرانی شخص کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ وہ شخص تھا، اس کا نام تھا ابو لولو فیروز، وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، اور حضرت عمر کو دھمکی دے چکا تھا کہ میں آپ کو مار ڈالوں گا۔ لیکن عدل دیکھ لیجیے عمر کا، اتنا کچھ کہنے کے باوجود انہوں نے اس کو ٹچ نہیں کیا، کہا جب تک وہ کر نہ لے۔ اصل میں یہ شخص کاریگر تھا، ماہر لوہار تھا، تو ہر کاریگر کو اپنے مالک کو کچھ رقم، 1 درہم 2 درہم ڈیلی کے بیسس پہ دینا رہتا تھا۔ تو مغیرہ نے طے کیا تھا کہ 2 درہم تم کو دینا ہے، تو وہ آ کے شکایت کیا حضرت عمر سے کہ دیکھیے زیادہ یہ مانگ رہے ہیں، تھوڑا کم کروا دیجیے۔ تو کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ فلاں 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 کام کرتا ہوں۔ کہا یہ تو ٹھیک ٹھاک مانگ رہے ہیں۔ اسی پر اس نے دھمکی دی تھی حضرت عمر کو۔ چنانچہ بعد میں پایا گیا کہ وہی شخص تھا جس نے حضرت عمر کو قتل کیا۔ ان کے قتل کے بعد
امت کہہ دیجیے افتراق انتشار کا شکار ہوئی. بقیہ 6 صحابہ یا 10 مبشرین جو بچے ہوئے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سرکردگی میں ایک ٹیم بیٹھی، اور اس ٹیم نے کہہ دیجیے مشورہ سے آپس میں یہ طے کیا کہ کون خلیفہ بنے گا تیسرا. تو حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعید بن زید، ان لوگوں نے کہا کہ ہم خلیفہ نہیں بنیں گے. رہ گئے تھے 2 صحابی، حضرت عثمان اور حضرت علی میدان میں. دونوں میں سے کوئی دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے. دونوں کے نام پر ایک طرح سے مشورہ ہوا. سارے لوگوں سے عبد الرحمن بن عوف نے مشورہ کیا. حضرت عثمان سے بھی یہ وعدہ لیا کہ علی خلیفہ بنائے گئے تو آپ کو ماننا ہوگا خلیفہ انہیں، اور حضرت علی سے بھی، اور دونوں نے کہا کہ ہاں ہم مانیں گے. اتنا تک صحابہ میں کچھ نہیں تھا. حضرت علی کی فطری خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہیں وہ رشتے سے، تو وہ زیادہ حقدار تھی. یہ ان کی اپنی سوچ تھی. بہرحال حضرت ابوبکر کی خلافت کے وقت سے ہی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کو اتفاق رائے سے، مشورہ سے خلیفہ مقرر کر دیا گیا، اور لمبی حکومت کی حضرت عثمان نے، اور الحمدللہ حضرت علی ان کے لیے وزیر کی حیثیت سے رہے، ہمیشہ ان کے مددگار رہے، مشیر رہے، آپس میں کوئی مسئلہ نہیں رہا. اخیر عمر میں جب حضرت عثمان نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو گورنری دینی شروع کی، تو عراق، مصر اور دوسرے علاقوں میں ایسے گروپ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کو کہہ دیے نقصان پہنچانے کے لیے افواہیں پھیلانی شروع کر دی. اور یہ افواہ انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ نور میں سختی سے مذمت کی ہے. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. اسی لیے کسی بھی بات کی جب تک تحقیق نہ کر لے اس پہ یقین نہیں کیجیے. چنانچہ افواہیں پھیلنی شروع ہوئی. مصر کے لوگوں کی جانب سے جھوٹا خط عراق والوں کو بھیجا گیا کہ مصر پہ بہت ظلم ہو رہا ہے. عراق کی طرف سے جھوٹا خط بھیجا گیا مصر والوں کو. چنانچہ یہ سارے لوگ مدینہ پہ ایک طرح سے ٹوٹ پڑے، ہزاروں کی تعداد میں آ کر مدینے کو گھیر لیا. مدینے کو گھیرنے کے بعد صحابہ کرام جو مدینہ میں تھے، حضرت علی ابن عباس، بڑے بڑے صحابہ، کسی کو یہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ اتنی جرأت کریں گے کہ حضرت عثمان کی ذات کو نشانہ بنائیں گے. حضرت عثمان سمجھاتے رہے کہ چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ لوگ قابض ہو گئے، نمازیں انہوں نے پڑھانی شروع کی. حضرت عثمان گھر میں قید کر دیے گئے. چنانچہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، انہی میں سے ایک شقی نے ان کے اوپر حملہ کیا اور وہ شہید کر دیے گئے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کو مارنے آئے ہیں تو پورے مدینہ والے ان کو قیمہ قیمہ کر دیتے، ان کو چھوڑتے نہیں. لیکن لوگوں کو لگا کہ ایسے ہی بلوائی ہیں، فتنہ گر ہیں، ایسی کچھ باتیں کہنے آئے ہیں، پھر چلے جائیں. اس کے بعد کہہ دیجیے کہ حضرت عثمان کے خون کا وہ قطرہ جو گرا تھا قرآن کریم کی آیت پہ، جو آج بھی ترکی کے ایک مصحف احمد ثالث لائبریری میں موجود ہے، وہ خون کا قطرے کا گرنا تھا کہ امت اتنے فرقوں میں بٹ گئی، اور اس درد کو یا کہہ دیجیے اس آپسی اختلاف نے آج امت کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا. حضرت عثمان کی شہادت سن 35 ہجری میں. حضرت علی کو زبردستی ان لوگوں نے گھر سے نکالا، کہا کہ آپ خلیفہ بنیے. مجبوراً وہ خلیفہ بنے. لیکن ان کو لگا کہ مدینہ والوں کو لگ رہا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو یہ کیا ہے. لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ لوگ حضرت علی کے حامی ہو گئے ہیں، حمایت کرنے والے ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ علی کے کہنے پہ ایسا کیا. تھوڑی سی بدگمانی ہوئی کچھ لوگوں کے بیچ. حضرت علی نے مدینہ چھوڑ دیا، عراق کے کوفہ شہر میں چلے گئے، جو غداری اور دھوکے بازی میں مثال تھا. وہ شہر جس کو آج شیعہ نجف اشرف کہتے ہیں. وہاں جانے کے بعد پھر صحابہ کرام میں حضرت عائشہ اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے کو لگا کہ حضرت علی ان لوگوں کے ساتھ مل گئے ہیں، حضرت عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیا. چنانچہ کہہ دیجیے آپسی نا اتفاقی یا امت کا سب سے دردناک حصہ یہ پہلو ہے کہ یہ لوگ آپس میں ٹکرا گئے. حضرت عائشہ، طلحہ اور زبیر، یہ 3 افراد کا لشکر مدینہ سے چل پڑا اور صفین کی مقام پہ ٹکرا گیا، یا جنگ جمل میں اور جنگ صفین. یہ 2 جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کی آپس میں.
جس میں 90,000 مسلمان مارے گئے. اتنے اللہ کے نبی کے زمانے سے حضرت عمر تک نہیں مرے تھے. 90,000. اور اس کے بعد حضرت علی کو کوفہ والوں انہی لوگوں نے، اور یہ وہ شیعہ ہیں، کبھی چین سے رہنے نہیں دیا، کبھی سکون نہیں لینے دیا. یہاں تک کہ انہی میں سے خارجی نے حضرت علی کو صبح کی نماز کے وقت جو ہے تلوار مار کے شہید کر دیا. تو یہ تو خلفائے راشدین کے دور کا آخری حصہ تھا. پھر اس کے بعد خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملی، اور لمبے عرصے تک وہ 20 سال تک تقریباً خلیفہ رہے. لوگوں نے مانا، بادشاہ کہہ دیجیے. اور اس کے بعد ان کا بیٹا یزید بنا، جس کے نام پہ دیکھتے ہیں کہ آج تماشا مچا رہا ہے. اور محمد علی جوہر جیسا بندہ کہتا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام کبھی مرا نہیں تھا، اسلام کبھی مرا نہیں تھا. ہاں، یہ اسلام کے نام پہ ایک دھبا تھا. حضرت حسین اللہ کے نبی کی انتہائی چہیت نواسے، 4 ہجری میں پیدا ہوئے، شعبان کی 3 تاریخ کو، حد درجہ محبوب. اللہ کے نبی اتنے محبت کرتے تھے ان دونوں سے، حسن حسین سے، کہ ان کو دیکھتے کہ وہ خطبہ دے رہے ہیں، شاید آپ نے سنا بھی ہوگا، دوڑتے آ رہے ہیں تو ممبر سے اتر کے جا کے چمٹا لیتے. تو حد درجہ عزیز رکھنے والے، جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور اتنا ہی کافی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. چنانچہ حضرت حسین نے یزید کی خلافت کو کہہ دیجیے ایک طرح سے نہیں مانا. اب وہی لوگ جو کوفہ میں تھے انہوں نے پھر سے خطوط لکھنا شروع کیا حضرت حسین کو. اتنے خطوط بھیجے کہ اونٹوں پر لد لد کر وہ خط مدینہ پہنچتا. اور حضرت حسین کو کہا گیا کہ آپ آئیے یہاں، ہم آپ کی خلافت کے لیے بیعت کریں گے. اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچے اپنے گھر والوں کو لے کر، صحابہ کرام میں جو لوگ زندہ تھے، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مت جائیے، یہ دھوکہ باز لوگ ہیں، آپ کے والد کو دھوکہ دے کے مروا دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھایا، بہت سارے صحابہ نے سمجھایا، لیکن حضرت حسین بضد رہے کہ نہیں، یہ لوگ بہت سارے خطوط روانہ کیے ہیں. چنانچہ مختصر کرتے ہوئے انہوں نے وہاں سے قصد کیا. جب قریب پہنچے اس شہر کے تو پتہ چلا کہ جو لوگ ان کے حق میں تھے سب کے سب ان کے دشمن کے ساتھ. عبید اللہ بن زیاد جو انتہائی ظالم اور وحشی گورنر گزرا ہے تاریخ میں، اس کے لشکر میں جا کے مل گیا. اب یہاں سے حضرت حسین کس نے 3 باتیں ان لوگ کے سامنے رکھی. کہا یا تو مجھے مدینہ مکہ جہاں سے میں آیا ہوں واپس جانے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اپنی بات اس کے سامنے رکھوں، یا سرحد پہ جانے دو، یعنی جہاد کے لیے. یہ ابن زیاد انتہائی خبیث شخص تھا. یہی وہ شخص تھا جس نے ایک طرح سے کہہ دیجیے کہ حضرت حسین کے قتل پر یا ہم کو ذلیل کرنا چاہا. کہا کہ نہیں، تم کو قید ہونا پڑے گا ہمارے ہاتھوں. انہوں نے انکار کیا. ان کے نفس، ظاہر سی بات ایک شریف خاندان کے شریف فرد تھے. انکار کرنے کے بعد ایک لمبی کہانی ہے، بڑی سختی کی، اور اس کے بعد کہہ دیجیے ظلماً اور وحشیانہ طور پہ ان کو اور ان کے خاندان کے اکثر افراد کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی شہادت پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بڑی اچھی بات لکھی. انہوں نے کہا کہ ہم ان کے شہادت پر غم زدہ ہیں، ہمیں تکلیف ہے، اور ہم ہر اس شخص کو جو ان کی شہادت پر خوشی مناتا ہے یا ان کی شہید ہونے، ان کی موت پر سے راضی ہے، ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ماتم کرو، نوحہ خوانی کرو. اور جو آج یہ صورتیں دیکھ رہے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ چیزیں 4 صدی ہجری میں جب ایران میں بنی بوئے اور مصر میں فاطمی خلافت آئی تو ان دونوں حکومتوں نے ان چیزوں کو بڑھاوا دیا. آپ کے ہاں مغل لے کر آئے ان چیزوں کو. منگول جو امیر تیمور لنگ جو آیا تھا، جس نے حملہ کیا تھا دلی کو، تخت تباہ و برباد کیا، وہ اس بدعت کو یہاں لے کر آنے والا ہے. اور اسی نے بازاروں میں حکم دیا کہ عورتیں کھلے بالوں کے ساتھ نکلے، سینہ کو بھی کرے. اور دیکھیے گا کہ شیعوں کے محفلوں میں کہ وہ اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں. وہ زخمی نہیں ہے، وہ حسین کے ساتھ جو رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو انہوں نے غداری کی تھی اس پہ وہ اپنے آپ کو کوستے ہیں، اور آج تک وہ کوستے ہیں. تو دراصل یہ شیعوں کی غداری کی وجہ سے حضرت حسین کی شہادت تھی.
اور اس کے بعد انہوں نے پھر یا حسین اور یا علی نہ جانے کیا کیا نعرہ دیے. یہ نعرہ شرکیہ ہے. یہ تعزیہ کے سامنے جھکنا گویا غیر اللہ کے سامنے آپ جھک رہے. اور کل ہی میرے پاس ایک سوال آیا ایک عیسائی شخص کا، کہا کہ غیر مسلم بھی جو ہے اپنے معبودوں کے سامنے جھکتے ہیں رام نومی میں، اور آپ لوگ کے یہاں سیم وہی چیزیں ہیں جو ان کے یہاں ہیں، تو کیا فرق ہے؟ تو یہ چیزیں اسلام کا حصہ نہیں ہیں. اور یاد رکھیے جو میں دیکھ رہا ہوں یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں بڑھیں گی. بڑھنے کی وجوہات دین نہیں ہے، بڑھنے کی وجوہات دوسروں سے مقابلہ کرنا ہے. کہتے ہیں کہ اپنی طاقت دکھاتے. طاقت لاٹھی ڈنڈے سے دکھائی جاتی ہے، طاقت ایمان کی ہوتی ہے. حضرت عمر نے کیا کہا تھا کہ یاد رکھو اللہ نے کفار پہ ہمیں اس لیے غلبہ عطا کیا کیونکہ ہم نیکیاں کرتے ہیں اور وہ برائیاں کرتے ہیں. جب ہم برائی کرنے میں ان کے برابر ہو جائیں گے تو وہ ہم پر غالب آ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس طاقت اور دنیا دولت بہت ہے. تو یہ مت سمجھیے کہ آپ ان کو خوفزدہ کر رہے ہیں، بلکہ آپ ان کو ابھار رہے ہیں کہ اگلے سال مزید ہردنگی وہ کریں آپ کے خلاف. تو نیکیاں اور ایمان کی حرارت سے قومیں شکست یا کہہ دیجیے فاتح بنتی ہے. یہ لاٹھی ڈنڈی یا ان چیزوں کی ہنگامہ آرائی سے نہیں. تو اپنی ایمان کی حفاظت کیجیے. یہ نعرے لگا کر آپ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. نہ ایسی مجالس میں جایا جائے. چاہے دنیا جو آپ کو کہتی ہے کہتے رہے، حق کو پہچانیے اور صحیح موقف کو جانیے. حضرت حسین سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے. حضرت امام مسلم نے صحیح مسلم میں حدیث نقل کی، اللہ کے نبی کی وصیت ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنے گھر والوں کو. میں اپنے گھر والوں کے حقوق کے بارے میں تم کو اب آگاہ کر رہا ہوں، یاد دلا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور ہماری محبت یہ ہے کہ ہر نماز میں بغیر ان پہ درود پڑھے ہم نماز ختم نہیں کرتے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد کون ہے؟ یہی لوگ، حضرت حسن حسین فاطمہ اور جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد و احفاد ہیں ان کی بیویاں ہیں. تو ہم سچی محبت یہ ہے جو ہم ان پہ رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں. کوئی یہ کہے کہ ہمیں محبت نہیں ہے، محبت زبانی محبت نہیں ہوتی. نہیں تو دیکھ لیجئے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا وہ اسلام کا اظہار صرف محرم کی 10ویں تاریخ کو کرتے نظر آتے. تو اسی لیے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں. ایک جلوس اور بھیڑ کی شکل میں اس طرح کے دعووں میں یا اس طرح کی ہنگامہ آرائیوں سے اپنے آپ کو بچائیے. دین کا یہ حصہ نہیں ہے. یہ اسلام کے خلاف مکروہ سازش تھی. آپ کو اسلام کی ایک عبادت کے طور پہ پیش کر کے دکھایا جا رہا ہے، گویا کہ مسلمانوں کا مذہبی تہوار. کوئی اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، عاشورہ کو روزہ رکھیے، اس سے زیادہ کچھ ثابت نہیں. تو اسی لیے براہ مہربانی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے. مختصر تاریخ ضروری تھی تاکہ لوگ واقف ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے، جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.